وہ واقعہ سنو نا موسیٰ علیہ السلام والا، بارش کی دعا مانگنے گئے تو اللہ نے کہا ان میں ایک بندہ ہے میرا نافرمان، وہ جب تک اس محفل میں موجود ہے میں بارش نہیں دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا ایسا ایسا بندہ ہے وہ نکل جائے تو بارش ہوگی ورنہ بارش نہیں ہوگی۔ جو پاپی تھا نا، گناہگار تھا، اس کو پتا تھا میں ہی ہوں۔ یاد رکھو نیکی کر کے انسان بھول جاتا ہے، گناہ بچپن میں کبھی کیا ہو تو انسان بھولتا نہیں ہے، گناہ اس کو یاد رہتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ انسان کو گناہ یاد رہتا ہے، ورنہ یہ معافی نہ مانگے۔ کہنے لگا، پریشان ہوا، کہنے لگا اگر میں نکل گیا وَإِنْ خَرَجْتُ فَفَضَحْتُ نَفْسِي، اگر میں نکل گیا تو آج میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤں گا، ساری دنیا کے سامنے بدنام ہو جاؤں گا کہ یہ اتنا گندا آدمی تھا، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی۔ اگر میں ٹھہرا رہا بارش نہیں ہوگی۔ جس اللہ نے موسیٰ کو یہ بتا دیا ایسا ایسا بندہ ہے، اللہ موسیٰ کو نام بھی تو بتا سکتا ہے۔ فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، کہنے لگا یا اللہ عصیتک 40 سنہ فامہلتنی جئتک تائبا فاغفر لی، اللہ 40 سال تک تیری نافرمانی کی، تو نے مجھے کچھ نہیں کہا، مہلت دے دی تھی، اللہ آج میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میرے گناہ معاف کر دے۔ بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ نکلا بھی کوئی نہیں، بارش بھی ہو گئی۔ کہا میرے بندے سے میری صلح ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی ہے؟ صلح ہو گئی ہے۔ کہنے لگے یا اللہ بتا تو دے کون ہے؟ اللہ نے کہا موسیٰ 40 سال وہ میرا دشمن بنا رہا، میرا نافرمان رہا، میں نے اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھا، آج وہ میرا دوست بن گیا، میں بتا دوں وہ کون ہے؟ یہ ہے رب، اس کو کہتے ہیں اللہ، جو اپنے بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اس لیے اللہ عذاب قبر لوگوں کو بتاتا نہیں۔ نمبر 2، اگر ہمیں پتا چل جائے کہ میرے والد کو، میری والدہ کو عذاب ہو رہا ہے، میری بہن کو، میری بیٹی کو، میری بیوی کو، میرے خاوند کو، بتاؤ اس کا عزیز سکون سے سوئے گا؟ کبھی بھی نہیں سو سکے گا نا۔ ساری زندگی وہ عذاب میں، وہ قبر میں عذاب میں مبتلا، یہ دنیا کے اندر عذاب میں مبتلا۔ دوسری وجہ نہ بتانے کی۔ اور تیسری وجہ، جب لوگوں کو پتا چلے کہ مرنے والے کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے تو لوگ اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا اللہ تدافنوا، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہو کہ تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے، لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، اللہ سے میں دعا کروں اللہ تمہیں عذاب قبر کی کیفیت سنا دے، الذی اسمع، جو میں سنتا ہوں اللہ تمہیں بھی سنا دے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی نہ چھوڑ دو۔ اس وجہ سے اللہ عذاب قبر کی کیفیت دنیا والوں کو نہیں بتاتا، اس کو عالم برزخ میں رکھا ہوا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ برحق ہے۔ عذاب قبر کیا ہے؟ برحق ہے۔ قوم اٹھی ہے، اس کو کہتے ہیں منکرین عذاب قبر، وہ کہتے ہیں قبر میں عذاب ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آل فرعون کے متعلق ہے کہ آل فرعون کے اوپر صبح اور شام فرعون کے اوپر آگ پیش کی جاتی ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، قیامت والے دن بھی ان کے اوپر آگ پیش کی جائے گی۔ اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اللہ کہتے ہیں ان کو سخت ترین سزا دے دو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور محدثین فرماتے ہیں کہ یہ عذاب قبر کے بارے میں سب سے مضبوط ترین اللہ کی دلیل ہے۔ اور دوسری جو میں نے آپ کو حدیث سنائی مسلم شریف کی کہ مرنے کے بعد فوراً اس کو آ کے اٹھا لیتے ہیں، سوال و جواب ہوتے ہیں اور اس کو ہتھوڑے کے ساتھ مارا جاتا ہے، تو وہ اسی قبر میں ہے۔ تیسرا، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام التحیات کے اندر 5 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ آپ کا وتیرہ تھا، 5 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، ان کے اندر عذاب قبر تھا۔ سب سے پہلے اللہ